اسلام تاریخ انسانیت کا وہ پہلا دین ہے جس نے خواتین کو آج سے 1500 سال قبل نہ صرف حقوق عطا کیے بلکہ لیگل پرسن تسلیم کیا. لیکن اسلام کے اینگل سے آج سے 15 صدیاں قبل قرآن مجید میں خواتین کو باقاعدہ حقوق دیے گئے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. یہ آیت کریمہ برابر درجے کے اکنامک رائٹس مردوں اور عورتوں کے ڈکلیئر کر دیتی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ دوسری آیت ڈومیسٹک اور سوشل لائف میں مرد اور عورت کے برابر حقوق کو ڈکلیئر کر رہی ہے. ایک کیٹیگوریکل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اور صرف ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہی نہیں ہے بلکہ ایکویلٹی کا ذکر ہے اس میں، رائٹس کا، کہ ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں انہی کے برابر ان کے حقوق ہیں. اس طرح قرآن مجید نے جا بجا سینکڑوں آیات ہیں جہاں خواتین کے رائٹس کو ریکگنائز کیا. یہ وہ دور تھا کہ جہاں دنیا کی کسی تہذیب میں اور کسی کلچر میں، اور ہسٹری بتائے گی بعد ازاں ایون ویسٹرن ورلڈ کے کسی ملک میں اس کے 1300-1400 سال بعد تک بھی عورت کو وہ حقوق نہیں ملے. تو اسلام کے حقوق میں اس کے پولیٹیکل رائٹس بھی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خواتین ممبر پارلیمنٹس تھیں. یعنی یہ کتب حدیث اور کتب سیر اور کتب تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بل پیش کرنا چاہا لمیٹیشن آف ڈاور کا، کہ مہر کی حد مقرر کی جائے. سیدنا فاروق اعظم جب وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے، اپنی پارلیمنٹ میں جو مدینہ کی اسلامک پارلیمنٹ تھی، کہ خواتین کی شادی کے وقت جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اس کی میکسیمم لمٹ فکس کی جائے. ایک خاتون صحابی جو ممبر تھی کھڑی ہو گئی اور انہوں نے خلیفہ کے اس بل کو چیلنج کیا اور کہا کہ جب اللہ نے حد مقرر نہیں کی تو آپ اس کی لمیٹیشن کیسے کر سکتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کہ اس آپ کے ویو پوائنٹ پر ایویڈنس کیا ہے. اس نے قرآن کی آیت کوٹ کی فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اگر سیپریشن خدا نہ خواستہ ہو جائے اور آپ ان کو سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو مہر میں ڈاور کے طور پہ، تو واپس کچھ نہیں لے سکتے. اس نے کہا یہ جو قرآن کا لفظ ہے یہ جوریسپروڈنس کی بات تھی کہ لفظ ڈھیروں کے ڈھیر یہ بتاتا ہے کہ دیر از نو لمٹ ہیز بین فکسڈ آن ڈاور. تو سیدنا فاروق اعظم ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ انہوں نے کہا قد اخطأ امرؤ واصابت امرأۃ. مرد خطا کر بیٹھا اس رائے میں اور عورت نے صحیح رائے دی. آپ نے اپنا بل ودڈرا کر لیا پارلیمنٹ سے. اس کے اوپر تمام کتب میں ریفرنسز ہیں. میری یہ کتاب ہے اسلام میں انسانی حقوق، ہیومن رائٹس ان اسلام. اس میں نے ڈیٹیل میں تمام ریفرنسز دیے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتخاب عمل میں آیا، یہ طبقات ابن سعد میں، طبری میں، ابن الاسیر میں کتابوں میں درج ہے کہ آپ کا پھر پارلیمنٹ میں بھی ووٹ برابر ہو گیا تھا ان کے حق میں اور سیدنا علی کے حق میں. تو جنرل الیکشن کروائے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوئے فار 3 days. اس میں کیٹیگوریکلی درج ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت نے ووٹ دیا. رائٹ ٹو ووٹ تھا عورت کو خلفائے راشدین کے دور میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواتین کو اہم معاملات میں شریک کیا. ڈیفنس ڈیوٹیز میں حضور نے ان کو شریک کیا. جہادوں پر ساتھ لے جاتے، سفر پہ ساتھ لے جاتے. حدیبیہ کا بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے. ایک سچویشن کریٹ ہو گئی، کرائسس ایک آ گیا. اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے کنسلٹ کیا ایز ایڈوائزر، ام المومنین ام سلمہ سے، اور ان کی ایڈوائس پر حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا آگے اور ایکٹ کیا. تو خواتین کا رول یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ 8000 صحابہ کی ٹیچر ہیں جنہوں نے ان سے علم اور حدیث پڑھا ہے، اور وہ لٹریچر کی ماہر تھی، طب کی، میڈیکل سائنس کی ماہر تھی، وہ ہسٹری کی ماہر تھی، حدیث کی ماہر تھی، لا کی ماہر تھی. اسی طرح ڈپلومیٹک ریلیشنز میں حضرت ام کلثوم سیدنا علی کی صاحبزادی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو ایمبیسڈر اپوائنٹ کر کے ملکہ روم کی حکومت کو بھیجا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شفا بنت عبداللہ العدویہ، ان کو انہوں نے یہ ایک کورٹ کا مارکیٹ ایڈمنسٹریشن اور اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کا جسٹس مقرر کیا تھا.
سیدنا فاروق اعظم کے دور میں شی واز دا جسٹس آف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اینڈ مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کے ڈسپیوٹس ان کے پاس آتے تھے. تو ڈپلومیٹک ذمہ داریاں خواتین نبھاتی تھیں, پارلیمنٹ کی ممبرشپ خواتین کے پاس تھی, پولیٹیکل ذمہ داریاں نبھاتی تھیں, ایڈوائزرز کی ذمہ داریاں نبھاتی تھیں, اور پھر اس کے بعد دیگر تمام محکموں میں ان کے پاس ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور ہر شعبے میں وہ ایکٹیو رول پلے کرتی تھیں. اور اسلام نے ان کو وہ عزت دی, ان کو لیگل رائٹس دیے, اسلام کو ایویڈنس کے رائٹس دیے, ڈومیسٹک رائٹس دیے, ان کو اکنامک رائٹس دیے, کاروبار کرنا, تجارت کرنا, بزنس کرنا, جاب کرنا. جب اپوائنٹ کیا ان کو تو یہ تمام رائٹس دیے, ان کو ووٹ دینے اور ممبر پارلیمنٹ تک جانے کے پولیٹیکل رائٹ دیے.